اس کے بعد آج کا دوسرا ٹاپک جو ہے وہ حج کے بارے میں ہے۔ حج کے لغوی جو معنی ہے وہ ہوتا ہے قصد کرنا یا زیارت کا ارادہ کرنا، جبکہ اسلامی اصطلاح میں مخصوص اوقات میں خاص طریقوں سے ضروری عبادات اور مناسک کی بجا آوری کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اور میدان عرفات میں ٹھہرنا حج کہلاتا ہے۔ جیسے اس کی ایک تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے: حج افعال مخصوصہ مثلاً طواف اور وقوف اپنے وقت میں بحالت احرام پہلے سے ہی حج کی نیت سے ادا کرنے سے عبارت ہے، اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے گھر کا حج فرض ہے۔ جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو کوئی اس سے انکار کرے تو اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ انسان کے پاس مال و دولت ہے، صحت ہے، اور وہ حج نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کی مرضی۔ حج جو سب سے پہلا جب 9 ہجری میں فرض ہوا تھا تو اس کے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجا گیا تھا، یعنی پہلا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج ادا فرمایا جو 10 ہجری کو تھا۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ، سورۃ ابراہیم، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الحج، سورۃ العنکبوت، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ الصافات، سورۃ الشورى، سورۃ الفتح، سورۃ البلد، سورۃ التین اور سورۃ القریش، کتنی صورتیں ہیں۔ ان کے اندر مکہ معظمہ اور بیت اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور حج و عمرہ کے مختلف احکام و افعال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں حج کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر حج کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور اس میں کوئی بیہودہ بات نہ کرے اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہو، مینز کہ وہ ایسے پاک ہوگا جیسے نیا پیدا ہونے والا بچہ
گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا ذریعہ حج اور عمرے کو قرار دیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، وہ اس سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول کرتا ہے، اگر اس سے بخشش طلب کریں تو انہیں بخش دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کو جنت کے حصول کا ایک ذریعہ بھی قرار دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ اور پھر ترمذی اور نسائی کے مطابق حج سے تنگ دستی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ پے در پے کرو، کیونکہ یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو ایسے مٹاتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کا زنگ مٹا کر سونے چاندی کو خالص کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مال و دولت خرچ کر کے عمرہ اور حج کے لیے جاتا ہے تو اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی سے اس کو نجات دے دے گا۔ اب جہاں تک حج کے فرائض کا تعلق ہے تو حج کے اندر 3 فرائض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مس ہو گیا تو حج ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلا احرام باندھنا، دوسرا وقوف عرفات، اور تیسرا طواف زیارت کرنا۔ اور اگر حج کے واجبات کا تعلق ہے تو حج کے واجبات میں مزدلفہ میں ٹھہرنا، جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا کترانا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اور طواف وداع کرنا۔ اگر ان میں سے ایک واجب بھی رہ گیا تو قربانی دینا ہوگی۔ اور جہاں تک حج کے سنتوں کا تعلق ہے تو ان میں طواف قدوم 9 ذی الحج کو سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے روانہ ہونا، پھر نیکسٹ امام کے جانے کے بعد عرفات سے روانہ ہونا اور مزدلفہ میں رات بسر کرنا اور عرفات میں غسل کرنا۔ اگر کوئی سنت رہ جاتی ہے تو اس پر کوئی ہرجانہ یعنی قربانی وغیرہ نہیں ہے۔ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی بات کہ جو مرد ہیں وہ اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، ٹخنوں سے اوپر جوتی نہیں پہن سکتے، سر پر پٹی نہیں باندھی جا سکتی، مرد اپنے سر اور چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے، اپنے بالوں کو کاٹ یا توڑ نہیں سکتے، اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتے، خوشبودار تیل یا کسی اور خوشبو کو نہیں سونگھا جا سکتا، لڑائی جھگڑا کرنا یا غیر اخلاقی زبان کا استعمال بھی
نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم حج کے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ تو حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے۔ یہ ذی الحج یعنی اسلامی کیلنڈر کے 12ویں مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے احرام ضروری ہے۔ جہاں تک مردوں کے احرام کا تعلق ہے تو 2 انسلی چادریں ان کا احرام ہوتی ہیں۔ ایک سے نیچے والا پارٹ ڈھانپا جاتا ہے اور دوسرے سے اوپر والا پارٹ ڈھانپا جاتا ہے۔ ان کا سر جو ہے وہ ڈھانپا نہیں جائے گا۔ جہاں تک عورتوں کے احرام کا تعلق ہے تو وہ جو ڈیلی روٹین میں کپڑے پہنتی ہیں وہ احرام ہوگا۔ تو یہاں قمیض شلوار کی بات ہو رہی ہے، اور ان کا سر جو ہے وہ کور ہوگا، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کور نہیں ہوں گے۔ احرام کے حوالے سے سب سے پہلے وہ میقات میں جاتے ہیں۔ میقات ایک جگہ کا نام ہے۔ اس سے آگے اگر احرام باندھے بغیر چلے گئے تو حج نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اندر ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھ لیا جاتا ہے، کیونکہ میقات بائی ایئر جو ہے وہ نیچے سے گزر جاتا ہے۔ تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا جائے گا، اگر اویلیبل نہیں ہے تو وضو کیا جائے گا۔ اس کے بعد احرام باندھا جائے گا اور 2 نفل ادا کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد تلبیہ جو ہے اس کو شروع کر دیا جائے گا، جس کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریف اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیری ہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حاجی مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور مکہ پہنچ کر خانہ کعبہ کے گرد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پہ ختم ہوگا، اور اینٹی کلاک وائز 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے گا، لیکن اگر رش کی صورت میں بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو ایک ہاتھ کے ذریعے اس کو ٹچ کیا جائے، اور اگر ایک ہاتھ کے ذریعے بھی ٹچ نہیں کیا جا سکتا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کر کے اس کو کس کر لیا جائے، اور پھر مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اس بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، جو 7 چکر ان کے درمیان میل جو ہیں مرد بھاگ کر یا تیز چل کر لگائیں گے، جبکہ خواتین اپنی نارمل رفتار میں ان کے گرد جو ہے وہ چکر لگائیں گی۔ یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا
کی یاد میں کیا جاتا ہے، جو 7 بار اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے لیے بھاگتی ہوئی کبھی صفا اور پھر کبھی مروہ جاتی اور واپس آ جاتی کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، اور پھر ان کے ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم جو تھا اس کا کنواں شروع ہوا تھا، اس صحیح کے بعد پھر حاجی آب زمزم پیتے ہیں، اور پھر 8 ذی الحج کو منا کے مقام پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر جو ہے اس کو ادا کی جاتی ہے، اور ایک منٹ ذرا پلیز، اس کی تھوڑی سی کریکشن ایک ریکوائرڈ ہے، وہ ساتھ کر لی جائے. جی تو 8 ذی الحج کو وہ منا چلے گئے اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کو فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور پھر فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد حاجی جو ہیں وہ عرفات کے میدان میں چلے جاتے ہیں، اور پھر عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کو کمبائن کر کے ادا کیا جاتا ہے. یہاں پر امام کعبہ کا خطبہ سنا جاتا ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام بڑے لمبے عرصے کی جدائی کے بعد ملے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ یعنی خطبہ حجۃ الوداع بھی اسی جگہ پر ادا کیا تھا، اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی تھی، جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا، اور اسی جگہ پر میدان حشر بھی برپا ہوگا. اس کے بعد سون آفٹر سن سیٹ مزدلفہ کی طرف حاجی روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز کو کمبائن کیا جاتا ہے اور رات اللہ کی عبادت میں گزاری جاتی ہے. یہاں سے حاجی 49 کنکریاں 49 کنکریاں کٹھی کرتی ہیں تاکہ شیطان کو ماری جائیں، اور پھر یہاں پر 10 ذی الحج کو فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد منا روانہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر آ کر سب سے پہلے جمرات العقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے. قربانی کرنے کے بعد حلق یا راس یعنی جو مرد ہیں وہ اپنے سر کو منڈائیں گے، شیو دا ہیڈ، یا اپنے بالوں کو چھوٹے کریں گے، جبکہ خواتین اپنے بالوں کی جو لٹ ہے، لاک ہے، اس کو کاٹیں گی.
اور اس بارے میں قرآن مجید میں ہی ارشاد ہوا ہے کہ اپنے سر کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ تو جب ہیڈ شیون ہو جائے گا تو اس کے بعد احرام کھولا جا سکتا ہے، اور پھر حاجی خانہ کعبہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر طواف زیارت کرتے ہیں۔ یہ فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر کسی نے پہلے سعی نہیں کی تھی، اب یہاں پر اسے سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد حاجی 11، 12 اور 13 یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج کو منا میں قیام کریں گے، جبکہ 11 اور 12 ذی الحج کو تینوں شیاطین جمرات عقبہ، وسطیٰ اور صغریٰ کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ تو یوں 11 کو 21 کنکریاں، 12 کو 21 کنکریاں اور 7 پہلے مار لی گئی تھی، تو یوں 49 کنکریاں پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر طواف وداع کیا جاتا ہے، اور پھر حاجی جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ فردر زیارات کی جا سکیں۔ اب ہم عمرہ کی طرف آتے ہیں کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے۔ عمرہ کے معنی حج اصغر کے ہیں، اور قرآن خود کہتا ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے ادا کرو، اور عمرہ کے لیے بھی احرام ضروری ہے۔ احرام مرد اور عورت جو ہے ان کا ڈیفرنٹ ہے۔ مرد کے لیے 2 انسلی چادریں ہیں، ایک نچلے پارٹ کو کور کرنے کے لیے باڈی کے، دوسرا اوپر والے پارٹ کو کور کرنے کے لیے۔ ان کا سر جو ہے وہ کور نہیں ہوگا، جبکہ خواتین کے لیے نارمل روٹین کے جو قمیض شلوار ہے وہی ان کا احرام ہوگا۔ ان کا سر کور ہوگا، لیکن چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کور نہیں ہوں گے۔ احرام میقات میں جا کر پہنا جاتا ہے، اور میقات وہ جگہ ہے جس سے آگے احرام باندھے بغیر نہیں جایا جا سکتا۔ یہاں پر آ کر غسل کیا جائے گا یا پھر وضو کیا جائے گا۔ احرام باندھنے کے بعد 2 نفل ادا کیے جائیں گے، اور پھر تلبیہ جو ہے اس کو شروع کر دیا جائے گا، جس کے الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور تیری ہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ پہنچیں گے اور وہاں جا کر طواف کریں گے، جو 7 چکر خانہ کعبہ کے گرد اینٹی کلاک وائز ہوں گے، حجر اسود سے شروع ہو کر اور حجر اسود پر ہی ختم ہوگا۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کریں گے، رش کی وجہ سے اگر ممکن نہ ہو تو ایک ہاتھ اسے ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف ریز کریں گے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کس کر لیں گے۔ مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کریں گے، جس کا حکم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اس کے بعد پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے گی۔ مرد جو ہیں وہ بھاگ کر یا تیز چل کر صفا اور مروہ کے گرد 7 چکر لگائیں گے، جبکہ خواتین اپنی نارمل پیس میں
نارمل رفتار میں چکر لگائیں گے، اور یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں اس رکن کو ادا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں 7 بار ان 2 پہاڑیوں کے درمیان بھاگی تھیں، اور یہ ماں کی محبت کو شو کرتا ہے۔ اور پھر آب زمزم جو ہے وہ پیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حلق و راس یعنی جو میل ہے وہ اپنے سر کو یا تو شیو کریں گے یا اپنے بالوں کو چھوٹا کر لیں گے، کاٹ لیں گے، جبکہ خواتین اپنی جو لاک ہے اس کو کٹ کریں گے، مینس کہ اپنے جو بالوں کی ایک لٹ ہے اس کو کاٹیں گے، اور اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اور اس طرح عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرے کے اندر جو ہے وہ فرق کیا ہے۔ حج اور عمرے میں فرق، تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حج ہے وہ فرض ہے، جبکہ عمرہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حج جو ہے یہ صرف اور صرف ذی الحجہ یعنی ذی الحج کے مہینے میں ہی ہو سکتا ہے، جبکہ عمرہ پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، سوائے 9 سے لے کر 13 ذی الحج تک۔ اس کے بعد جو حج ہے اس کے اندر قربانی کی جاتی ہے، اور پھر حج کے اندر جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں، اور اس طرح حج کے اندر جو ہے وہ مینا میں، اس کے بعد عرفات میں، اور مزدلفہ میں جو ہے وہ قیام بھی کیا جاتا ہے، جبکہ عمرے میں ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حج کے اندر جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے، جبکہ عمرے کے اندر جو ہے وہ قربانی نہیں کی جاتی۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ ان کے اندر جو کامن ہے، مشترکہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر کون کون سی ہیں؟ اگر ہم مشترکہ کی بات کرتے ہیں تو مشترکہ میں ہمیں احرام جو ہے وہ مشترکہ نظر آتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا ہمیں اس کے اندر کیا نظر آتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں جو تلبیہ جو ہے اس کا جو پڑھنا ہے وہ ہمیں اس کے اندر کامن نظر آتا ہے، اور اس کے اندر خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ بھی ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ کامن نظر آتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ احرام میں جو ہے وہ طواف قدوم کا نام اور نہیں کہا، بلکہ طواف قدوم کہنے میں حرج نہیں ہے، طواف زیارت جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ ہیڈ شیون جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی حلق اور راس ہم اسے کہتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر جو ہے یہ کامن ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مین آج کا کوشچن تھا کہ حج اور عمرے کے اندر کیا فرق ہے۔ جی
اب اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. کوئی کویسچن کسی قسم کا ہے تو دیکھ لیں.